اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس موضوع کا نام ہے تعبیر خواب اور اللہ کی نشانیاں۔ ہر انسان اس دنیا میں خواب دیکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہو یا کافر ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ یہاں تک کہ وہ افراد بھی خواب دیکھتے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو خواب نہیں دکھائی دیتا۔ یہ الگ بات کہ جب یہ اٹھتے ہیں تو اپنے خوابوں کو بھول جاتے ہیں۔ چونکہ خوابوں کو بھول جاتے ہیں لہٰذا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی 23ویں آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم رات اور دن میں سوتے ہو، اور سونے کے بعد جب تمہاری خستگی دور ہو جاتی ہے، تھکن ختم ہو جاتی ہے، تو تم فضل خدا اور روزی کی تلاش میں نکل جاتے ہو، اور اس چیز میں سننے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سونے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، چونکہ انسان چاہے جتنا تھکا ہوا ہو، انسان چاہے جتنا خستہ اور شکستہ ہو، اگر اسے تھوڑی دیر سونے کا موقع مل جاتا ہے تو اس کی خستگی اور اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کی گئی ہوئی انرجی بھی واپس آ جاتی ہے، اور سونے کے بعد وہ فریش نظر آتا ہے اور کام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کا سونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسی طریقے سے سونے میں جو انسان کے خواب نظر آتے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چونکہ ہم اپنے خوابوں کے معنی کو نہیں جانتے، لہٰذا ہم اپنے خوابوں سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ علم خواب کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے میں کچھ قواعد اور کچھ کلیات کو پیش کروں تاکہ بقدر ضرورت ہم اپنے خوابوں سے استفادہ کر سکیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا خواب جھوٹا اور بے بنیاد ہوتا ہے۔ عام طریقے سے یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان ٹینشن میں ہو، اضطراب میں ہو، اس کو سکون قلبی میسر نہ ہو۔ اگر اضطراب کے عالم میں، ٹینشن کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں انسان سوتا ہے تو پھر بھیانک
اور ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، ادھر ادھر کی چیزیں اس کو خواب میں نظر آتی ہے۔ علم خواب میں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہے، چونکہ یہ خواب انسان کی وحشت کا نتیجہ ہے، یہ خواب انسان کے اضطراب کا نتیجہ ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اطمینان خاطر کے ساتھ سوتا ہے، سونے میں اسے جو خواب نظر آئے گا، عام طریقے سے اطمینان کے عالم میں جب انسان سوتا ہے اور ایسے عالم میں اس کو خواب نظر آتے ہیں تو اس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ سچے خواب ہم کس طریقے سے دیکھیں اور کیا دلیل ہے کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے یہ جھوٹا ہے، انشاءاللہ آنے والے جلسات میں میں ان چیزوں کو بیان کروں گا۔ یہاں صرف میں یہ بات آپ حضرات تک منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان خواب دیکھتا ہے، ہر انسان سوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سونے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، اور سونے میں جو انسان خواب دیکھتا ہے یہ بھی روایات کی بنیاد پر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ ہم جب سوتے ہیں ہمارا جسم بیڈ پر بستر پر پڑا رہتا ہے، لیکن ہماری روح اس عالم مادہ سے نکل کر عالم مثال سے متصل ہو جاتی ہے۔ ہم اس دنیا کی چیزوں کا معائنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اس دنیا میں چیزوں کے معنی کچھ اور ہیں، اس دنیا میں بعض چیزوں کے معنی کچھ اور ہیں۔ مثلا اس دنیا میں مجھے یہ قلم نظر آ رہا ہے، لیکن اگر میں نے خواب میں قلم کو دیکھا تو اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ اس دنیا کی جو تصویریں ہیں جو عالم خواب میں ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں، اس دنیا میں ان چیزوں کے معنی کچھ اور ہیں۔ سونے کے بعد کوئی انسان اونٹ دیکھتا ہے، کوئی گائے دیکھتا ہے، کوئی بھینس دیکھتا ہے، کوئی آسمان پر اپنے کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے، کوئی چاند دیکھتا ہے، کوئی سورج دیکھتا ہے، کوئی ستاروں کو دیکھتا ہے، کوئی بادلوں کو دیکھتا ہے، کوئی دیکھتا ہے میں آگ میں جل رہا ہوں، کوئی دیکھتا ہے مجھ پہ بارش ہو رہی ہے، کوئی دریا کو دیکھتا ہے، کوئی سمندر کو دیکھتا ہے، کوئی شیر، چیتا اور اژدہے کو دیکھتا ہے، کوئی ہاتھی، گھوڑا، بلی اور بندر کو دیکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کا خواب ہیں، اور اس دنیا میں سارے خوابوں کی تعبیر موجود ہے۔ لیکن چونکہ ہم اپنے خواب کے معنی کو نہیں جانتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے خوابوں سے استفادہ نہیں کر پاتے ہیں۔ انسان کے سچے خواب اس کے لیے میسج ہے، جیسے واٹس ایپ میسج ہوتا ہے، ٹیکسٹ میسج ہوتا ہے، خبر آئی کہ آپ کے شہر میں حکومت کی طرف سے یہ چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، آپ تشریف لے آئیے اور اپنا حق لے لیجئے۔ یا کبھی خبر آئی آپ کے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، تو چاہے یہ خوشی کی خبر ہو چاہے غم کی خبر ہو، عالم خواب میں میسج کی شکل میں ہم کو خبر دے دی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم اس میسج کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، مثلا اگر کوئی شخص عربی نہیں جانتا ہے اور اس کے موبائل پر میسج آئے عربی زبان میں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے میں نے ڈال دیے، وہ چونکہ عربی زبان نہیں جانتا ہے، لہٰذا کبھی بھی
اس میسج سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، اس کو کوئی خوشحالی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رقم اس تک پہنچ نہ جائے، خود یہ بینک جائے اور اسے پتہ لگے کہ یہ رقم ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ تو خواب ہر انسان دیکھتا ہے، کوئی دیکھتا ہے کہ ہماری گاڑی چھوٹ گئی، کوئی دیکھتا ہے میں جہاز پہ بیٹھا ہوا ہوں، کوئی دیکھتا ہے مجھے کوئی چیز مل گئی ہے، کوئی دیکھتا ہے مجھ سے کوئی چیز چھن گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں خواب ہیں اور ہر ایک کی تعبیر موجود ہے۔ ایک علم خواب کے عالم دین تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میری دنیا اور آخرت کھو گئی ہے۔ عالم خواب سوچ میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد اس شخص سے کہا تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہاری تعبیر کو تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا۔ چونکہ یہ عالم خواب تھے، ان کے پاس لوگ تعبیر خواب پوچھنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک جم غفیر ان کے پاس ہوتا تھا، ایک مجمع ہوتا تھا جو صرف خواب کے سلسلے میں ان سے سوال کرتا تھا۔ کوئی کہتا تھا حضور میں نے خواب میں چاند کو دیکھا، تو یہ کہتے تھے اس کی تعبیر یہ ہے۔ کوئی کہتا تھا میں نے خواب میں سورج کو دیکھا، تو یہ کہتے تھے اس کی تعبیر یہ ہے۔ کوئی کہتا تھا حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پرواز کر رہا ہوں، تو یہ کہتے تھے تمہاری تعبیر یہ ہے۔ لیکن اس شخص کا خواب جو بیٹھا ہوا تھا وہ عجیب و غریب تھا۔ اس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میری دنیا اور میری آخرت کھو گئی ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے آ کر اس علم خواب کے عالم سے کہا حضور میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ کسی کی دنیا اور آخرت مجھ کو مل گئی ہے۔ ایک دم پہلے والے انسان نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کے ایک دم اپوزٹ اس انسان نے خواب میں یہ دیکھا کہ کسی کی دنیا اور آخرت مجھ کو مل گئی ہے۔ اس عالم خواب نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور پہلے آدمی کے پاس آیا، کہا میاں تمہارا خواب کیا تھا؟ کہا حضور میرا خواب یہ تھا کہ میری دنیا اور آخرت کھو گئی ہے۔ کہا آپ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میری دنیا اور آخرت کھو گئی ہے، اور انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کسی کی دنیا اور آخرت مجھ کو مل گئی ہے۔ پھر عالم خواب نے پہلے شخص سے پوچھا کیا تمہارا قرآن کھو گیا ہے؟ کیا تمہارا قرآن گم ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حضور، کل میرا قرآن مسجد میں کھو گیا تھا۔ ایک مرتبہ اس عالم خواب نے دوسرے سے کہا کہ بھیا کیا تم کو مسجد سے کوئی قرآن ملا ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور، مجھے کل ایک قرآن ملا ہے۔ کہا جاؤ وہ قرآن لے آؤ، وہ قرآن اس آدمی کا ہے۔ اس خواب سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی انسان کا قرآن کھو جائے اور انسان قرآن کی طرف توجہ نہ کرے تو گویا اس کی دنیا بھی ہاتھ سے چلی گئی، اس کی آخرت بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ اور جس آدمی کو قرآن مل جائے گویا ایسا ہے اسے دنیا بھی مل گئی اور اسے آخرت بھی مل گئی۔ چونکہ روحانی اعتبار سے جو انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کا خواب سچا ہوگا۔ چونکہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوتے ہیں، لہٰذا انبیاء کبھی جھوٹے خواب نہیں دیکھتے۔ چنانچہ
अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोयल अंबिया वहयुन, नबी का रोया, नबी का ख्वाब वह्य इलाही होता है। इसी तरीक़े से जो इंसान तक़वे की दुनिया में कदम रखता है, इताअत परवरदिगार करता है, नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, वाजिब होने की सूरत में हज बैतुल्लाह को जाता है, ऐसे इंसान के ख्वाब अक्सर सच्चे होते हैं, झूठे नहीं होते। आइए सबसे पहले मैं आप हजरात के सामने इल्म ख्वाब की तारीफ़ पेश करूं। इल्म ख्वाब है क्या? इल्म ख्वाब की उलमाए कराम ने बहुत सी तारीफ़ें की हैं। उसमें से एक अहम तारीफ़ जिसको हमारे आलिम दीन आले उसफूर ने अपनी किताब बुलगतो शियतिल कराम फ़ी ताबीर रोयल मनाम, ये अरबी ज़बान में किताब है, इसके सफ़ा नंबर 10 पे आपने इल्म ख्वाब की तारीफ़ इस तरीक़े से बयान की है। इल्म ख्वाब ये एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए उन बातों को मालूम किया जाता है जिससे सोने के बाद इंसान की रूह आलम मिसाल में बाखबर होती है। एक है आलम माद्दा जिसे दुनिया कहते हैं, एक है आलम मिसाल। आलम माद्दा इसका ताल्लुक़ हमारे जिस्म से है। आलम मिसाल जो मिसाल की दुनिया है उसका ताल्लुक़ हमारी रूह से है। आलम मिसाल में सारे हक़ाइक़ मौजूद हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारे जिस्म से हमारी रूह निकलती है, आलम मिसाल में पहुंचती है, और बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि इंसान सोने के बाद ख़ुद लौहे महफूज पर अपनी तक़दीर को पढ़ता है। वही तक़दीर इंसान के दिमाग में नक्श बन जाती है, उसी को ख्वाब कहते हैं। अगर इंसान का ख्वाब सच्चा है तो सोने के बाद जब हमारी रूह आलम माद्दा से आलम मिसाल में जाती है और वहाँ हक़ाइक़ को मालूम करती है और उसके बाद वापस आती है और हम सो के उठ जाते हैं, तो बाज़ चीज़ें हमारे ज़हन में महफूज रह जाती हैं। अलबत्ता बाज़ मुहक़्क़ीन कहते हैं कि इंसान अपने 95% ख्वाब को भूल जाता है। जो 5% ख्वाब बाकी बचा है, हमको याद है, अगर ये ख्वाब सच्चा है तो फिर ये रूह जो मालूमात लेके आई है, हम इस मालूमात के ज़रिए से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ये है ख्वाब और इल्म ख्वाब। इल्म ख्वाब का एक मौजू है। मौजू यानी एक ऐसी चीज़ जिसके इर्द गिर्द इल्म ख्वाब की बहस घूमती रहती है। इल्म ख्वाब की बहस न इधर होगी न उधर होगी, उसी मौजू के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। जैसे पुराने ज़माने में आपको याद होगा, घरों में आटे की चक्की होती थी। उस चक्की में एक मोटी सी मेख और कील होती थी। उसी कील में वो चक्की फंसी रहती थी और घूमा करती थी, तो उस कील का नाम मौजू है। तो मौजू एक ऐसी वसती चीज़ है, ऐसी मेयारी चीज़ है और ऐसी मेख है, ऐसी कील है जिसके इर्द गिर्द इल्म की बहस घूमती रहती है। आइए हम देखते हैं कि इल्म ख्वाब का मौजू क्या है। कौन सी वो चीज़ है जिसके इर्द गिर्द इल्म ख्वाब की बहसें घूमती रहती हैं। तो बाज़ उलमा ने इल्म ख्वाब का मौजू इस तरीक़े से बयान किया कि इल्म ख्वाब
ایسے قواعد و کلیات سے بحث کرتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور اگر ہمارا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ مثلا علم خواب کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ انسان جب خواب دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کو ہم معلوم کریں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ میں نے اس خواب کو کس موسم میں دیکھا ہے، چونکہ موسم کا اثر خواب پر بہت ہوتا ہے۔ ایک خواب انسان گرمی میں دیکھتا ہے، اس کی تعبیر اور ہے، وہی خواب اگر انسان سردی میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر اور ہے۔ ایک ہی خواب انسان موسم خزاں میں دیکھتا ہے، اس کی تعبیر اور ہے، وہی خواب انسان موسم بہار میں دیکھے اس کی تعبیر اور ہے۔ اسی طریقے سے علم خواب میں یہ چیز بھی مد نظر رکھی جاتی ہے کہ انسان کا شغل اور مشغلہ کیا ہے، انسان کیا کام انجام دے رہا ہے۔ یہ بھی قواعد علم خواب کا ایک قاعدہ ہے، چونکہ انسان کے شغل کے اعتبار سے، انسان کے کام کے اعتبار سے تعبیر جدا جدا ہو جاتی ہے۔ مثلا خواب میں دودھ کا پینا یہ منفعت اور پرافٹ کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ پس خواب میں دودھ کا پینا یہ فائدے کی علامت ہے، فائدے کی نشانی ہے۔ یہ میسج آپ کو دیا گیا ہے کہ عنقریب آپ کو پرافٹ ہونے والا ہے، آپ کو فائدہ ہونے والا ہے، یہ ہے خواب۔ لیکن اگر عالم اس خواب کو دیکھے تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا، علم میں فائدہ ہوگا، اور تاجر اس خواب کو دیکھے تو اس کے پرافٹ میں فائدہ ہوگا، اس کے پرافٹ میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیے ایک ہی خواب ہے، لیکن چونکہ کام جدا جدا ہے، شغل الگ الگ ہے، لہٰذا انسان کے لیے، اس آدمی کے لیے اور اس آدمی کے لیے، دونوں کے لیے چونکہ شغل الگ ہے، کام الگ ہے، لہٰذا تعبیر جدا ہو جاتی ہے۔ تو علم خواب ایسے موضوعات سے، ایسے کلیات سے بحث کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر ہمارا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر کس طریقے سے صحیح ہوگی، ہم نے کس موسم میں خواب دیکھا ہے اور ہمارا شغل کیا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ علم خواب کا فائدہ کیا ہے۔ ہم اس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے خاص طور سے اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم بیان کر پائیں کہ علم خواب کا پرافٹ کیا ہے، علم خواب کا فائدہ کیا ہے۔ محدث نوری اپنی کتاب دارالسلام جلد 3 میں علم خواب کے 10 فائدوں کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آل عصفور اپنی کتاب بلغۃ الشیعہ میں علم خواب کے بہت سے فائدوں کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے چند فائدوں کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ علم خواب کا یہ ہے کہ علم خواب کے ذریعے سے انبیاء اور رسولوں کی اس بات میں تصدیق کی جاتی ہے کہ جو بات انہوں نے اللہ کی طرف سے پہنچائی ہے،
علم خواب کا اہم اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ علم خواب کے ذریعے سے انبیاء اور رسولوں کی تصدیق کی جاتی ہے، یعنی جو انبیاء کرام نے اس دنیا کی بات کو ہم سے بتایا ہے کہ اگر تم نے اچھا عمل انجام دیا تو مرنے کے بعد تمہارا اجر بھی اچھا ہوگا، تمہارے لیے جنت ہوگی، تمہارے لیے کوثر ہوگا، اور اگر تم نے برے اعمال کو انجام دیا تو یاد رکھنا اس کا اجر بھی مرنے کے بعد برا ہوگا۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ جو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ اپنی اچھائی کے صلے کو دیکھے گا، اسی طریقے سے جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اپنے برائی کے صلے کو دیکھے گا۔ کیسے انسان کو معلوم ہو کہ انبیاء کرام نے جو بات ہم سے کہی ہے وہ سچی ہے؟ تو خواب کے ذریعے سے، رویا کے ذریعے سے ہم اس بات کا پتہ لگا لیتے ہیں کہ انسان کے لیے صرف یہی دنیا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد انسان کے لیے دوسری دنیا ہے جہاں سونے کے بعد ہماری روح چلی جاتی ہے۔ تو انبیاء اور رسولوں کی تصدیق کے لیے یہ خواب ہے، یہ ہمارا سونا ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے انبیاء اور رسولوں کی اس بات میں تصدیق کرتے ہیں جو باتیں انہوں نے اس دنیا کی ہم سے بتائی ہیں۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ علم خواب کا یہ ہے کہ ہم کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کے بعض مادہ پرست لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان صرف جسم کا نام ہے، اس کے اندر روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ انسان اسی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، یہ انسان اسی دنیا میں مر جاتا ہے۔ یہ کمیونسٹ افراد کہتے ہیں، دہریہ لوگ کہتے ہیں، لیکن خواب کے ذریعے ہمیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ صرف یہی دنیا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے علاوہ ایک جگہ اور بنائی ہے جہاں ہمارے اعمال کا صلہ ہم کو دیا جائے گا۔ چونکہ جب ہم جسم اپنا بستر پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم غفلت کے عالم میں مردوں کے طریقے سے اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں اور ہماری روح جسم سے نکل کر عالم مادہ سے نکل کر عالم مثال میں چلی جاتی ہے اور وہ اطلاعات کو، معلومات کو اس دنیا سے جمع کرتی ہے۔ اگر سب کچھ یہی جسم ہے تو پھر سونے کے بعد جب ہم اٹھے ہیں تو ہم نے چاند کو کیسے خواب میں دیکھا، ہم نے سورج کو خواب میں کیسے دیکھا، ہم نے بادلوں کو خواب میں کیسے دیکھا، ہم نے اپنے کو پرواز کرتے ہوئے کیسے دیکھا، ہم نے کیسے دیکھا کہ ہم پہاڑیوں پہ چڑھ رہے تھے، ہم پہاڑیوں سے گر رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو علم خواب کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ جسم کے ساتھ انسان کی روح بھی اس سے متصل ہے، اور انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جسم بستر پہ پڑا رہتا ہے لیکن روح سونے کے بعد
آزاد ہو جاتی ہے وہ عالم مثال میں پہنچ جاتی ہے۔ اور علم خواب کا تیسرا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ کبھی خواب انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کراتا ہے کہ تم جس کام کو انجام دے رہے ہو یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، اور کبھی خواب انسان کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کراتا ہے کہ تمہاری اس دنیا میں پوزیشن کیا ہے، تم سعید ہو یا تم بد ہو، تم اس دنیا میں اچھے ہو یا نیک ہو۔ لہٰذا خواب دیکھنے کے بعد، اس دنیا میں اپنی پوزیشن دیکھنے کے بعد تم اس دنیا میں اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ آج کے اس جلسے کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے جلسات میں علم خواب کے فوائد کو میں اور تفصیل کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔